ایوب انصاری کوئی حق تھا، وہ نپٹ گئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. مروان ابن الحکم اس زمانے میں خلیفہ تھا. آپ جانتے ہیں مروان کا کیسا مزاج تھا. حجاج ابن یوسف اسی نے اس کو بنایا خلیفہ. مروان ابن الحکم نے دور سے دیکھا کہ ایک شخص سرکار دو عالم کے مزار سے لپٹا ہوا. اس نے سمجھا کہ یہ کوئی اللہ کوئی جاہل آدمی معلوم ہوتا ہے، کوئی گاؤں کا رہنے والا، آداب سے واقف نہیں. وہ آیا اور آ کر اس نے کہا کہ اے شخص، اے بوڑھے، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ تیرا فعل کیسا ہے؟ حضرت ابو ایوب انصاری صحابی تھے، اور کیسے اللہ میرے دوستو جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میزبانی کا شرف حاصل کر. حوص تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ لپٹے رہے اور مروان کی بات خوب لپٹے رہے. اس کے بعد آنکھیں اٹھائیں، صحابی کی نظر اٹھی. وہ نظر اٹھی کہ جس نظر نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مروان. اب وہ مروان چونکا، بڑی کڑک تھی، بڑا جلا. اے مروان، تم یہ سمجھتا ہے کہ میں مٹی اور پتھر اور اینٹ سے میں لپٹا ہوا ہوں؟ ظالم، میں محمد رسول اللہ سے. کسی نے پیچھے آن کر کہا مروان کس سے بات کر رہا ہے؟ یہ ابو ایوب انصاری. بس وہ اس نے جو یہ سنا تو وہ پیچھے ہو گیا. لیکن میرے دوستو یہ تو ان کا مقام تھا، لیکن ہمارے لیے ادب یہی ہے. اللہ کے نیک بندوں نے یہی فرمایا کہ حضور کی بارگاہ سے الگ 4 ہاتھ پیچھے ہو کر. کیونکہ سوچو کہ اگر آج سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوارہ ہوتے تو تم کہاں بیٹھتے؟ یہی کیا کم ہے کہ تمہاری نگاہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت سے ٹکرا رہی ہے. تو مقام ادب تو یہی ہے میرے دوستو. باقی محبین تو کیا پوچھنا ہے. اللہ اللہ. ایک واقعہ اور بھی میں عرض کروں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. یہ 1956 کی بات ہے. کچھ اعرابی گاؤں والے بدو کہہ لیجیے، وہ آئے اور دروازے پر نظر اٹھائی. باب السلام، دروازے پر نظر اٹھا کر ہنس کر اور یوں کر کے بھیج رہے. میں نے کئی بار یہ منظر دیکھا. تو اس زمانے میں قطب المدینہ حضرت مولانا جلال الدین قادری وہ موجود تھے. میں نے عرض کیا کہ حضور یہ کون لوگ ہیں؟ 2-4 آدمی کو میں نے دیکھا کہ بس باب السلام کے قریب آ کر اندر نہیں گئے، اور بس یوں دیکھا اور مسکرایا اور پیچھے چلے گئے. فرمایا کہ بیٹا سرکار کے یہ محبین ان محبت کرنے والوں میں سے ہیں کہ جن کا مسلک یہ ہے کہ خادم کا مقام دروازہ ہے. خادم اپنے آقا و مولا کے گھر میں نہیں جاتا، وہ دروازے پر پہرا دیا کرتا ہے. یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں فنافی محبت ہے. اور یہ قوم ہے جو پہاڑوں میں رہتی ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ واچ مین ہیں، خادم ہیں. اور ان کے لیے تو بس اتنا ہی ہے کہ حضور کی بارگاہ میں دروازے پر حاضر ہو کر سلام عرض کرتے تھے. یہ تو یہ ہے. اب سنیے، امام محمد رضا نے یہاں بڑی خوبصورت بات کی ہے. کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے تو یہ ساری پابندیاں ہمارے لیے نہیں، اور وہ جو فرشتے 70,000 صبح اور 70,000 شام کو آ رہے ہیں، ان کی تعداد اللہ جانے اور اس کا رسول جانے. جب سے وہ آ رہے ہیں اور قیامت تک آتے رہیں گے.
میرے دوستو کوئی دنیا کا کوئی ایسا شہنشاہ نظر آتا ہے کہ 70,000 صبح کو آئے اور 70,000 شام کو آئے؟ اور پھر کیسے؟ اس طرح سے کہ ایک بار جو آتے ہیں پھر دوبارہ ان کو موقع نہیں ملتا. جو فرشتے زیارت کے لیے متعین ہیں اور درود و سلام عرض کرنے کے لیے وہ ایک ہی بار آتے ہیں. امام محمد رضا نے ہم غلاموں کی ترجمانی فرمائی اور عرض کرتے ہیں کہ معصوموں کو ہے عمر میں صرف ایک بار بار، معصوموں کو ہے عمر میں صرف ایک بار بار، آسی پڑے رہیں یہ صلہ عمر بھر کی ہے، آسی پڑے رہیں یہ صلہ عمر بھر کی ہے. بینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے. اللہ اکبر. ہم گناہگاروں کو تو یہ موقع ہے. میں نے میرے دوستو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اسی زمانے کی بات ہے کہ ایک بنگلور کے ایس پی، بہت بوڑھے، اس وقت پولیس اپنے زمانے میں ہوں گے، بہت بوڑھے، معلوم ہوا کہ صاحب آج بخشی صاحب ہاسپٹل سے نکل رہے ہیں. ان کی عیادت کے لیے لوگ بھی گئے اور میں بھی. تو میرے دوستو ہاسپٹل سے نکلتے ہوئے میں نے ان کو دیکھا کہ مچھلی کی طرح تڑپتے ہوئے. میں نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اے کاش اچھا ہوتا کہ موت آتا. اسی لیے تو میں یہاں ٹھہرا ہوا ہوں، لیکن افسوس ہاسپٹل میں زندہ میں نکل رہا ہوں. میرے عزیزوں میرے دوستو یہ ذوق تھا اس زمانے میں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری اسی لیے ہوتی تھی کہ موت آئے اور حضور کی بارگاہ میں حاضری ہو جائے. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ایک اعرابی نے سرکار سے عرض کیا کہ حضور آپ نبی ہیں اور آپ کی نبوت پر پروف کیا ہے، نشانی کیا ہے، سائن کیا ہے؟ یہ تو واقعہ آپ نے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ اچھا اس درخت کو جا کر آواز دو اور کہو کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بلا رہے ہیں، اور وہ درخت جھومتا ہوا حاضر ہو جائے گا. امام بوصیری نے محدثین نے کہا ہے کہ کسی مردے کا زندہ ہو جانا یہ بھی ایک بڑا معجزہ ہے، مگر اتنا بڑا معجزہ نہیں، کیونکہ وہ شخص جو زندہ ہو رہا ہے وہ پہلے بھی تو زندہ تھا. زندگی کی کیفیات اور زندگی کی حرارت اس کے اندر موجود تھی. آدمی بولتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، لیکن یہ جو درخت ہے اس میں انسان والی صفت نہیں ہے. چلنے کی بات ہے، چلنا یہ انسان کا خاص ہے، یہ درخت کا خاصہ نہیں. مگر سرکار، اور پھر یہ کہ وہ اشجار و ساجدتاً وہ سجدہ کرتا ہوا. اللہ. میرے عزیزو میرے دوستو، میرے آقا کی شان یہ ہے کہ چاند شق ہو پیڑ بولیں جانور سجدہ کریں. چاند شق ہو پیڑ بولیں جانور سجدہ کریں. بارک اللہ مر جائے عالم یہی سرکار ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چاند بھی شق ہوا اور سجدہ بھی کیا جا رہا ہے اور درخت بھی آ رہے. اسی لیے تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ چاند بھی شق ہو جاتا ہے اور یہ درخت بھی سجدہ کرتے ہیں یا رسول اللہ، تو پھر آپ ہمیں اجازت عطا فرمائیں کہ ہم بھی آپ کو سجدہ کریں. امام محمد رضا نے
عجیب بات فرماتے ہیں نہ ہو آقا کو سجدہ یوسف و آدم کو سجدہ ہو، نہ ہو آقا کو سجدہ یوسف و آدم کو سجدہ ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھائیوں نے سجدہ کیا اور حضرت آدم علیہ السلام واقعہ مشہور ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین ہیں، تو جب ان نبیوں کو سجدہ کیا گیا تو حضور کو سجدہ کیوں نہیں؟ تو عرض کرتے ہیں مگر حد ادب آداب ہے اپنی شریعت کا، اصل میں محبت کا معیار یہ ہے کہ محبوب کے فرمانے پر عمل کیا جائے۔ حضور نے فرمایا کہ دیکھو سوائے رب کریم کے کسی کو سجدہ نہیں۔ اور دوسرے موقع پر امام احمد رضا نے فرمایا کہ سامنے ہے وہ نوبہار سجدے کو دل ہے بے قرار، سامنے ہے وہ نوبہار سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے ہاں یہی امتحان ہے۔ سرکار نے منع فرمایا، یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں کوئی سجدہ نہ سجدے تعظیمی کی کوئی گنجائش، کوئی سجدہ صرف رب کریم کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، ولن يضيق رسول الله جاهك بإذا الكريم متجلى باسم منتقم، مولاي صل وسلم دائما